ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا آپ کے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ نائب بنانے والا ہوں. قالوا فرشتوں نے عرض کی، اتجعل فیہا، کیا آپ پیدا کریں گے اس میں، من یفسد فیہا، ایسے کو جو فساد مچائے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم پاکی بیان کرتے رہتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کو پاک قرار دیتے رہتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں بخوبی جانتا ہوں اس چیز کو جو تم نہیں جانتے. پچھلی آیت کریمہ میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر تھا. زمین اور زمین کے اندر بہت سارے خزانے، اور آسمان اور آسمانوں کے اوپر بہت ساری مخلوقات کا ذکر تھا. یہ ظاہری نعمتیں ہوئی انسان کے لیے، جیسے کھانا پینا، لباس پہننا، رہائش اختیار کرنا، زمین پر بسنا اور آباد ہونا، اور زمین کے اندر کے جو خزانے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا. اور ایک نعمتیں ہوتی ہیں مانوی نعمتیں. مانوی نعمت یہ کہ جیسے علم کا حصول اور عمل کی توفیق کا مل جانا، اور اسی طریقے سے اچھے اخلاق کا اختیار کرنا. تو یہ جو مانوی نعمتیں ہیں، اب اس رکوع سے ان مانوی نعمتوں کا جو سرچشمہ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسان کو ظاہری نعمتوں سے نوازا ہے، اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مانوی نعمتوں سے بھی نوازا ہے. اور مانوی نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا زمین میں نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ سارے انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلیفہ ہونے کو بیان فرمایا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو قصہ ہے، یہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آیا ہے. یہ سب سے پہلا مقام ہے سورہ بقرہ. اس کے بعد آگے کئی سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے یہ فرمایا. فرشتہ الملائکہ جو ہے یہ ملک کی جمع ہے. ایک ہوتا ہے لفظ ملک، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، اور اس کی جمع ہے ملوک. اور ایک لفظ ہے ملک، لام کے زبر کے ساتھ، ملک کا معنی ہے فرشتہ، اور اس کی جمع ہے ملائکہ. تو ملک جو ہے یہ ایک نورانی جسم کی مخلوق ہے کہ جو مختلف طرح کی اشکال اختیار کرنے پر قدرت رکھتی ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے الگ سے الگ کر کے ایک جداگانہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، نور سے بنی ہے، اور اس کا اپنا ایک نورانی جسم ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے مختلف اشکال اختیار کر سکتی ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام عموماً انسانی صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور وحی وغیرہ اور پیغام الہی دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ قدرت عطا فرما رکھی ہے. اور یہ فرشتے جو ہے نا، یہ انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے سے یہ مخلوق پہلے سے موجود تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں جو ہمیں قرآن و حدیث سے باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ فرشتے یہ معصوم مخلوق ہے. لا یعصون اللہ فی ما امرهم، اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے یہ خلاف نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں ان کو بہت زیادہ طاقت دے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ان فرشتوں کی تعداد لا انتہا ہے. ان فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم اللہ ہی کو ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے عین سیر کے اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے اوپر آسمانوں میں.
روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، یعنی اتنی کثیر تعداد میں فرشتوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور پھر فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف کام لگا رکھے ہیں، جیسے بارش برسانے کے لیے فرشتے ہیں، بادلوں کو ہنکانے کے لیے فرشتے ہیں، اور اس طریقے سے انسانوں کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، قبر کے اندر سوال و جواب کرنے والے فرشتے ہیں منکر نکیر، اور جو مائیں ہوتی ہیں ان کے رحم کے اندر بچوں کی تخلیق کی پر معمور فرشتے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کی مختلف حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ذمہ یہ ضروری ہے کہ ہم فرشتوں کے وجود کی پر ایمان لائیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان میں سے ہر ایک جو ہے ایمان لاتا ہے اللہ پر بھی اور فرشتوں پر بھی، تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کیوں فرمائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف طرح کی آراء کا اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر فرشتوں کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ فرشتوں کے ذہن کے اندر اس کے بارے میں کوئی رائے ہے تو اپنی رائے ظاہر کریں، وہ کہ اللہ تعالیٰ رائے لینے کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تعلیم دی ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ نیا کام کرتے وقت میں اپنے متعلقین سے مشورہ کیا کریں، مشورے کے اندر برکت ہوتی ہے، تعلیم مشورہ کے لیے فرمایا۔ اور دوسری بات یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی ہو تاکہ فرشتوں کے دل کے اندر ہے جو بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے وہ ظہور میں آ جائے اور وہ ظاہر ہو جائے، تاکہ ان کے ذہن میں جو اشکال ہے وہ اشکال سامنے آئے گا تو پھر اس اشکال کا جواب بھی دیا جائے گا کہ اس انسان کو پیدا کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، اور نائب وہ ہوتا ہے کہ جو اصل کی غیر موجودگی کے اندر اس کا کام کرے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ پر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار سے نائب بنانے کی یا خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خلیفہ جو بنایا ہے تو اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ظہور ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ظاہر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہو۔ اور دوسری وجہ یہ کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے چھپا رکھے ہیں، تو یہ زمین کی پر آ کر یہ اللہ تعالیٰ کا نائب کی قدرت کے شاہکار سامنے آئے۔ تو یہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے جو ان کے ذہن میں بات تھی وہ عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین میں ایسے کو نائب بنانے والے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ فرشتوں کے ذہن کے اندر یہ اشکال تھا کہ جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو یہ زمین کے اندر جا کر فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ اب یہ فرشتوں کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ یہ خون بہائے گا، کیونکہ پہلا انسان وجود میں آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام، تو فرشتوں کو اس بارے میں کیسے آگاہی ہوئی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف طرح کے احتمالات ذکر فرمائے ہیں۔ ایک احتمال یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے ان کو علم دے دیا، بتا دیا کہ انسان زمین کے اندر جا کر کیا کیا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ لوح محفوظ کے اندر جہاں پر قیامت تک کے جتنے بھی حالات ہیں آئندہ کے وہ سارے لکھے ہوئے تھے، تو لوح محفوظ کے فرشتوں نے پڑھ لیا۔ اور تیسری یہ بھی بات لکھی ہے کہ جنات کی پر فرشتوں نے قیاس کیا، کیونکہ انسانوں سے پہلے بہت پہلے زمین کی پر جنات آباد تھے، اور جنات کے اندر شر کا مادہ غالب ہے، انہوں نے زمین کے اندر فساد مچایا اور خون ریزی کی، تو فرشتوں نے انہی پر قیاس کیا کہ یہ بھی ویسے ہی مخلوق ہوگی اور زمین کے اندر جا کر فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ ہم جو موجود ہیں، ہم سے خلافت کا کام لے لیا جائے، خلافت عرضی کے کام کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، اور آپ کی تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ باری تعالیٰ ایک نیاز مندانہ طور پر، اعتراض کے طور پر نہیں، ایک نیاز مندی کے طور پر یہ کہ خلافت عرضی کے ہم آپ کی ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تسبیح
اور دوسرے تحمید اور تیسرے تقدیس ارشاد ہوئے۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر ایسی بات سے پاک قرار دینا اور پاک سمجھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو جسم سے پاک سمجھنا، یہ جسم کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا عیب ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جہل سے پاک قرار دینا، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو جہالت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عجز سے، عاجزی سے اور کمزوری سے پاک سمجھنا، یہ اس طرح کے یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا، یہ تسبیح کہلاتا ہے۔ اور تحمید، حمد جو لفظ ہے، تحمید کا معنی ہوتا ہے کہ جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا قدیر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا، اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا، اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا، اللہ تعالیٰ کا غفور ہونا، یہ سب خوبی والی باتیں ہیں، یہ خوبی والی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ماننا، یہ تحمید ہے۔ اور اسی لیے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اگر ان مفہوموں کو سمجھ کر ادا کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث، جس میں حضور نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور میزان کے اوپر بڑے بھاری ہیں اور زبان کے اوپر ہلکے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تحمید بھی ہے، سبحان اللہ بحمدہ۔ تو اس کے بعد یہ تقدیس کا لفظ ہے۔ تقدیس اور تسبیح کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، جو تسبیح کا مفہوم ہے وہی تقدیس کا مفہوم ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ تقدیس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملحد اور مشرک لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جو خلاف شان باتیں منسوخ کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے پاک قرار دینا۔ مثال کے طور پر بعضوں نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اولاد سے پاک سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کو بیوی سے پاک سمجھنا، یعنی جو ملحد اور مشرک لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف خلاف شان باتیں منسوخ کر رکھی ہیں ان سے پاک قرار دینا، یہ تقدیس کہلاتی ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جب فرشتوں نے یہ بات عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک حاکمانہ جواب ارشاد فرمایا کہ انی عالم، بے شک میں بخوبی جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ان باتوں کو جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں نہیں پتا کہ میں اس زمین کے اندر کی خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں اور تم سے خلافت کا کام کیوں نہیں لے رہا، اس بات کا مجھے بخوبی علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حاکمانہ انداز کے ساتھ جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، تمہیں ان باتوں کا نہیں پتا کہ جن باتوں کا مجھے علم ہے۔ آگے اس کے بعد پھر اگلی آیات میں حکیمانہ جواب بھی آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا آپ کے پروردگار نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے زمین میں، من یفسد فیہا، ایسے کو جو فساد مچائے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم پاکی بیان کرتے رہتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں بخوبی جانتا ہوں اس بات کو جو تم نہیں جانتے۔